बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा की तालीम और तरबियत ये बहुत बड़ा मौजू है, और असातिज़ा अगर तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो जो लोग उनसे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तरबियत में भी कमी रह जाएगी। मजमुअल उलूमुल इस्लामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में अपने असातिज़ा किराम खुसूसन दीनी मदारिस के असातिज़ा किराम की तरबियत का सिलसिला शुरू किया है, और अब तक सैकड़ों नहीं हज़ारों असातिज़ा किराम को तरबियत के सेशंस वर्कशॉप्स करवा चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मजमुअल उलूमुल इस्लामिया के ट्रेनिंग हेड हज़रत मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब, जिनकी एमफिल और पीएचडी इसी एजुकेशन के मौजू पर है। आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, हज़ारों असातिज़ा किराम को वर्कशॉप्स करवा चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब, सबसे पहले नंबर पर तो जो अभी आपका सफ़र हुआ है और 4 शहरों में आपने तकरीबन 503 असातिज़ा इकराम को और मुदर्रिसीन को, मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन को जो वर्कशॉप्स करवाई हैं, ट्रेनिंग्स दी हैं, इनके हवाले से बताइएगा कि ये वर्कशॉप कैसी रही है और इनमें जो आपका एक्सपीरियंस इस दफ़ा का है वो क्या रहा है। जो हमारा शोबा है मजमुअल उलूमुल इस्लामिया का, ट्रेनिंग का शोबा है। पिछले साल भी हमने सफ़र किया था, कुछ कराची में भी ट्रेनिंग्स हुई, और ये उसी सिलसिले में जो है ना मज़ीद इस साल भी हमारा सफ़र हुआ। ये जो सफ़र था ये ख़ुसूसी दरस निज़ामी के असातिज़ा इकराम की तरबियत के लिए था, मुअल्लिमात की तरबियत के लिए था, और इससे पहले तहफ़ीज़ुल कुरान के जो असातिज़ा इकराम हैं उनकी तरबियत के लिए था। इस सफ़र में हमने तकरीबन जो है ना 500 से ऊपर असातिज़ा और मुअल्लिमात को ट्रेनिंग दी, और बुनियादी मकसद तो 2 हैं। एक मकसद तो ये है कि जो हमारे तबके में एक जुमूद आ गया है कि हम बस एक तयशुदा हमने कुछ चीज़ें तय कर ली है और ज़माना बदल रहा है, हम उसके हिसाब से नहीं बदल रहे हैं। तो जिस तरह हम करिकुलम में बताते हैं कि भाई माशरे के तकाज़ों के मुताबिक निसाब बनाएं, इस तरह हम चाहते हैं कि जो मदरसे की सारी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो तुरुक़ तदरीस है, चाहे वो निसाब है, चाहे वो बच्चों का माहौल है, चाहे वो मदरसे का माहौल है, हर चीज़ में जो ज़माने के तकाज़े हैं उसके मुताबिक तब्दीली आ जाए, और ये जो जुमूद है और इस जुमूद पर जो इसरार है उसको ख़त्म किया जाए। तो ज़ाहिर है कि ये जो है ना, जब तक आप उसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो एक मख़सूस माहौल में जो लोग रहते हैं वो दूसरी तरह सोचना फिर नहीं चाहते हैं। तो जब ट्रेनिंग होती है तो उनके सामने बातें आती हैं, उनके सामने हक़ाइक़ आते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जो फ़ीडबैक हमें मिलता है उससे हमें बड़ी एक हौसला अफजाई होती है कि हमारा जो ये मिशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसकी पज़ीराई भी कर रहे हैं और इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। जी सही। अच्छा, अब माशाल्लाह आपका एक तवील अरसे से तजर्बा है, तो अब तक की क्या तजर्बा रहा आपका? कितने शहरों में कितने लोगों को आप तरबियत दे चुके हैं, कुछ उसका ब्रीफ बताइएगा, और इस दफ़ा जो आपका एक्सपीरियंस रहा उस पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। मजमूई तौर पर तो हमारा ये शोबा चूँकि अब इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी तकरीबन 1700 से ऊपर हम असातिज़ा और मुअल्लिमात को ट्रेनिंग दे चुके हैं इस मुख्तसर से वक्त में। और तजर्बा ये है कि जब हम बताते हैं असातिज़ा को तो वो बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये बातें तो हमने नहीं सुनी। ऐसे असातिज़ा भी आए कि जिन्होंने 40 साल तदरीस की, और वो तदरीस के बुनियादी जो उसूल हैं उसके हवाले से उनको पूरी तरह इल्म नहीं था। तो उसमें ज़ाहिर है कि असातिज़ा की अपनी सलाहियतें हैं, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन जिसकी अच्छी सलाहियत है तो वह अच्छा पढ़ा रहा है, और जिसकी सलाहियत कम है तो वो कम पढ़ा रहा है। तो अगर हम इसको प्रोफेशनल तरीके से उनको बता दें कि क्या तरीक़ेकार है तो उससे उनको बड़ी हेल्प मिलती है, बड़ी मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं 2 चीज़ों की मिसाल दूँगा। इस सफ़र में हमने करिकुलम डेवलपमेंट, निसाब कैसे बनता है, इस पर बात की थी, इस पर ट्रेनिंग दी। अब निसाब के जो तकाज़े हैं वो आम तौर पर ये हैं कि भाई कुछ किताबें जमा कर लें और उनमें से इंतखाब कर लें जो मज़ामीन पढ़ाने हैं। तो हमने उनको बताया कि निसाब जो है ये एक ऐसा फ़र्द तैयार कर रहा है जिसने आगे माशरे में काम करना है। लिहाजा अगर माशरे के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो जो लोग फ़ारिग़ होकर माशरे में जाएंगे, फ़ारिग़ व तहसील होकर, वो वहाँ सही खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। इस वक्त आप बैंकिंग सेक्टर देखें, माशियात का जो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो तरक्की हुई है, कारोबार की जो शक्लें आगे बढ़ी हैं, और पूरा माहौल जो है ना इन चंद सालों में तब्दील हुआ है।
اور مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ دین کی جو رہنمائی ہے اور دینی جو تعلیمات ہیں وہ ہم بالکل کسی الگ جزیرے میں اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں. ہمیں اس میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کرنا پڑیں گی. تو نصاب کے حوالے سے ہم نے یہی کہا کہ معاشرے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نصاب بنائیں اور بچوں کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھیں, ٹیکنالوجی کو بھی انٹیگریٹ کریں اس میں, اور تاکہ اپنی تعلیم اور تعلم جو ہے نا مزید آسان ہوتا جائے. جی. دوسرا جو مسئلہ تھا وہ تھا امتحان کے حوالے سے. امتحان کے موضوع پر ہم نے ٹریننگ دی. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو امتحان کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کے مزاج کا امتحان ہوتا ہے, طلبہ کی تعلیم کا امتحان نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک پرچہ آپ ایک استاد سے اس کے مارکنگ کرواتے ہیں تو اس میں وہ 50 نمبر دے دیتے ہیں, ایک اور استاد سے کرواتے ہیں تو وہ 70 نمبر دے دیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طالب علم کی جانچ ہو رہی ہے یا استاد کی جانچ ہو رہی ہے. تو اس کو ہم نے معیارات بتائے انہیں, اور ہم نے انہیں بتایا کہ کس طرح ایک امتحان کو ہم اس میں شخصی رائے کے دخل کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور ایک منصفانہ نتیجہ بچے کو دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا اہم موضوع تھا. ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جتنے قسم کے بھی امتحانات ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے. مثلاً اگر ہم ماہانہ ٹیسٹ لیتے ہیں, سہ-ماہی امتحان لیتے ہیں, ششماہی لیتے ہیں, سالانہ امتحان لیتے ہیں, تو عمومی تاثر یہ ہے کہ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے, حالانکہ یہ الگ الگ امتحان ہے اور ان کے الگ مقاصد ہیں. ہم جو درمیانی مدتی امتحان لیتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے طالب علم کی تعلیم کو بہتر بنانا, اور جو آخری امتحان ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طالب علم کو اگلے درجے میں پروموٹ کرنا. اب تعلیم کو بہتر بنانے کا ذریعہ تو یہی ہے کہ سہ-ماہی امتحان جب ہو جائے تو پھر آپ رزلٹ بورڈ پر لگانے کے بجائے اس کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کس سبجیکٹ میں بچے کمزور ہیں, ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور ششماہی تک ایک ٹارگٹ مقرر کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہاں کیسے وہ کمزوری دور کریں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر استاذ کے علم میں ہونی چاہیے, لیکن ٹریننگ کے نہ ہونے کی وجہ سے مدارس کے اساتذہ اس خیر سے محروم تھے. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. ہمارے ہاں اس پر تو بات ہوتی ہے کہ مدرسین کی تربیت ہو, ان کو ورکشاپس کروائی جائیں, لیکن جو معلمات ہیں, خواتین ہیں, وہ بھی تو ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو وہ کور کرتی, بلکہ شاید ان کی تعداد زیادہ ہے مدارس کی, اور ان کے پاس جو ہر سال میں طالبات فاضل ہوتی ہیں وہ ان کی تعداد بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو ان کی تربیت کا کوئی نظم بھی نہیں ہے, نہ اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بات ہوتی ہے. تو آپ حضرات نے ان کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ جی, یہ بالکل صحیح ایک ضرورت ہے جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ورکشاپ کے سیشن رکھے تھے اس میں خواتین کو بھی مدعو کیا, اور مکمل پردے کے انتظام کے ساتھ الحمدللہ یہ ٹریننگ ہم نے دی. اور جتنے یہ جو 500 سے اوپر جو حضرات شریک ہوئے ہیں اس میں آدھی تقریباً خواتین تھیں, اور خواتین نے بڑے شوق سے اس کو لیا اور ان کو فائدہ بھی ہوا. اور عمومی طور پر ہمارے ہاں چونکہ جو معلمین ہیں وہ ایک لمبا نصاب پڑھ کے آتے ہیں, زیادہ عرصے کا, اور جو معلمات ہیں وہ مختصر نصاب پڑھتی ہیں, تو ان کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, چونکہ ان کی استعداد اتنی اس لیول کی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں وہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور وہ خود جیسے چاہیں وہ پڑھا لیں. تو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ورکشاپ کے نتیجے میں سینکڑوں خواتین ایسی تھی کہ انہوں نے سیکھا پرچہ کیسے بناتے ہیں, نصاب کیسے بنایا جاتا ہے, اور عملاً ہم نے ان کو کر کے باقاعدہ ان سے پرچے بنوائے اور ان سے نصاب کے اصول جو ہے نا وہ کی ہے, لرننگ آؤٹ کمز بنوائے ان سے باقاعدہ. جی ٹھیک, بہت اچھا. تو اچھا, اب جو اس دفعہ آپ کے 4 مختلف شہر تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر آپ کا پیغام یہ پھیل رہا ہے. تو آگے جو ورکشاپس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے موضوعات ہیں جو بہت اہم ہیں, جن پر ہمارے اساتذہ کی تربیت ہونے کی کمی, اور جب تک آپ کا تقریباً 2000 اساتذہ سے انٹریکشن ہوا, براہ راست آپ ان سے ملے اور ان کا فیڈ بیک بھی آپ نے لیا, ان سے فارم وغیرہ فل کرواتے ہیں آپ, تو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے, کون کون سے بڑے ایریاز ہیں جن میں تربیت کی بڑی کمی ہے ہمارے ہاں؟ سب سے پہلی بات تو فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس جو 500 لوگوں کا فیڈ بیک آیا, اس میں جو سب سے کامن جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹریننگ ہونی چاہیے, یہ ٹریننگ جاری رہنی چاہیے, اور اس سے فائدہ ہوا. تو اس سے ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوئی, اور جو موضوعات ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اگر ہم صرف طلبہ اور اکیڈمک کے حوالے سے دیکھیں
تو اس وقت ہماری جو ٹریننگ تھی وہ نصاب اور امتحان پر تھی. اب طرق تدریس اور نفسیات، طلبہ کی نفسیات، تعلیمی نفسیات، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ کیا کیا ہیں اس وقت، اور طلبہ کی نفسیات کے مطابق کون سا ٹیچنگ میتھڈ بہتر ہے. تو یہ دو چیزیں جب یہ ملتی ہیں تو اس سے ایک بڑی یعنی اس تعلیم کا معیار اور درسگاہ کا معیار بہت بلند ہوتا ہے. تو آگے ہمارا ارادہ ہے کہ تعلیمی نفسیات اور طرق تدریس پر ہم ٹریننگ دیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آج ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو ہمارا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ کا، وہ ماشاءاللہ فنکشنل ہے. اب تک سینکڑوں ہزاروں جو مدرسین ہیں اور معلمات ہیں وہ یہاں سے تربیت حاصل کر چکی ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے. کون کون سی چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں، کیا اس پر آپ کے تاثرات ہیں، وہ نیچے کمنٹس بار میں لکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.